اب آئیے گزارش کی جائے حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خاندان برکات، عرص نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم خشک من عینی را، اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز آبرو خاندان برکات، حضور تاج المشائخ، ہم سب کے مرشد گرامی حضور سیدی سرکار سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی، زیب سجادہ آستان عالیہ مارہ مطہرہ، حضور سیدی شرف ملت، اور آج کے اس عرس مبارک کے دولہا ہم سب کے مشفق و مہربان حضور رفیق ملت سیدی سرکار سید نجیب حیدر صاحب، اور خانوادہ برکات کے مستقبل کے ہماری آرزوؤں کے درخشندہ ستارے حضور سیدی سرکار امان میاں اور جملہ خانوادے کے شہزادگان، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و دل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کی ناکام تمنا ہی رہی،
ہائے وہ دل جو تیرے گر سے تررمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج الحمدللہ ہم سب سرکار نور کے عرس مبارک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سرکاروں کی خیرات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے جو موجودہ مرشدان طریقت ہیں، اللہ رب العزت انہیں دیر تک دور تک عمر نو عطا فرمائیں، اور ان مبارک چہروں کی زیارت اللہ ہمیں دیر تک اور دور تک نصیب فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن مرد اور عورت کو دو ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ او انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس وقت اس پرفتن دور میں الحاد اور بے دینی کا دور، زندیقیت کا دور، اللہ رسول کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا دور، ایسے دور میں ہر ماں باپ سوچ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچائیں، اپنے بچوں کا عقیدہ کیسے بچائیں۔ آنے والے حالات ہر دن بدلتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ایمان کی حفاظت کی جائے، کس طریقے سے ایمان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس لیے کہ اللہ اکبر شکوک و شبہات پیدا کرنا بہت آسان سے آسان تر ہے۔ انسان ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، ایسے دور میں اگر اپنے بچوں کو مومن رکھنا ہے، اپنے بچوں کو ایمان پر رکھنا ہے، اپنے بچوں کو دین حق پر رکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت مختصر اور جامع نصاب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو تین باتیں سکھاؤ۔ آسان ہے سکھانے میں، اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم سنجیدہ ہیں اپنی اولاد کا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے سب سے پہلی چیز اگر کچھ سکھانا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں حب نبیکم، کہ تم اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کے دل میں پیدا کر دو، کبھی تمہاری اولاد کو کوئی دین سے دور نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہر مرید اور بے دین کو تمہاری اولاد بہتر جواب دے سکے گی۔ ارے نادان، جب ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے اشارے میں اتنی قوت ہے اس کی انگلی میں کتنی قوت ہوگی، اور اس انگلی کو بنانے والے خدا کی قوت و طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بچوں کے دل میں محبت رسول پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو۔ کون سی محبت؟ وہ محبت صرف رسمی نہ ہو، وہ محبت صرف اس کی نہ ہو، بلکہ وہ محبت جو صحابہ کرام کے دل میں تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے جان قربان کر دی، انہوں نے مال قربان کر دیا۔ بات اگر عشق رسول کی آتی ہے، بہتوں کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن اللہ صحابہ کی کائنات میں عشق و محبت کا وہ امام جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کہتی ہے، کیا عشق رسول تھا، کیا محبت رسول تھی۔ جس طرح صدیق اکبر تقوی میں سب سے بے مثال تھے، جس طرح صدیق اکبر ایمان لانے میں اول تھے، اسی طرح ان کا عشق رسول بھی بے مثل بے مثال تھا۔ جانتے ہیں اللہ صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے، صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر وصال رسول کے بعد کس طرح بے چین رہتے تھے، کس طرح بے قرار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر سے ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، بابا جان جس مقام پر آپ لیٹتے ہیں اوپر وہاں کوئی چراغ تو نہیں جلتا، لیکن چھت پر دھوئے کا نشان نظر آتا ہے، بابا یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ یہاں تو چراغ جلتا نہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، بیٹی تمہارے سوا کوئی پوچھتا تو شاید نہ بتاتا، دراصل یہ تم پوچھ رہی ہو کہ یہاں چراغ نہیں جلتا، پھر یہ دھوئے کا نشان کیا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے تشریف لے جانے کے بعد
مجھے کوئی چیز پسند ہے تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہو اور آنکھیں صدیق اکبر کی ہو. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے یہ صدیق اکبر ہیں, کس طریقے سے محبت رسول ہے, عشق رسول ہے. بہت طویل نہیں, اشارے پہ بات مکمل کرتا ہوں. جب سیدنا صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ امت کا سب سے پہلا خطیب جس نے فضائل رسول بیان کیے ہیں مکے والوں کے سامنے, وہ ذات صدیق اکبر کی ہے. آج حضور کی عظمت بیان کرنا آسان ہے, کیونکہ حضور کی عظمت بیان کرو تو پھول برسائے جائے, حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرو تو نذرانہ ملتا ہے, حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرو تو اچھا کھانا ملتا ہے, حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرو تو جو وہ فلائٹ کے ٹکٹ ملتے ہیں. تو آج تو منکرین بھی حضور کی عظمت بیان کر رہے ہیں, لیکن اس وقت صدیق اکبر نے عظمت رسول بیان کی تھی. جب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کی تو چاروں طرف سے مکے کے لوگ صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا اور ادمارا سمجھ کر کے بھاگے. صدیق اکبر کے خاندان کے لوگ رشتے دار اٹھا کر لے گئے اور انتظار میں تھے, ہوش آئے گا تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے, اور اگر انتقال ہو گیا تو پھر ہم بدلہ لیں گے. جب صدیق اکبر کو ہوش آیا, لوگوں نے پوچھا کیسے ہو, کوئی جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں, میرے سرکار کیسے ہیں. اندازہ فرمائیں یہ عشق رسول تھا. ہمیں اپنے بچوں کے دل میں محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھرنا ہوگا. اللہ اکبر. ان کے ایمان کو تحفظ دینے کے لیے عشق مصطفیٰ بہترین ذریعہ ہے. صدیق اکبر نے کہا میرے آقا کیسے ہیں, خاندان کے لوگ جو ہیں ناراض ہو کر چلے گئے. ہمیں تو اس کی پڑی ہے, اسے کسی اور کی پڑی ہے, مگر ماں ہوتی ہے, ماں سہانے بیٹھی رہی. ماں نے کہا بیٹا دودھ تو پی لو, تھوڑا سا دودھ پی لو. کہا ماں میرے آقا کیسے, مجھے نہیں پتا, جاؤ خطاب کی بیٹی ام جمیل ہے اس سے پوچھو. ان کے پاس ان کی ماں گئی. حضرت فاروق اعظم کی بہن ایمان لا چکی تھی, ابھی صدیق فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے. ام جمیل کے پاس پہنچی ان کی ماں تو کہنے لگے میں کسی محمد کو کیا جانوں اور مجھے کیا پتا ابو بکر کون. بالآخر اگر تم بات کرنا چاہتی ہو تو میں چل کے اس سے بات کر سکتی ہوں. انہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا. صدیق اکبر کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا حضور کیسے ہیں, تو انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا تمہاری ماں سن رہی ہے, انہوں نے ابھی ایمان نہیں لایا. کہا ان کی فکر نہ کرو, بتاؤ حضور کیسے ہیں. تو کہتے ہیں حضور سلامت ہے. تو صدیق کہتے ہیں میرا آقا سلامت ہے, میرا سب کچھ سلامت ہے. ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو. صدیق اکبر نے کہا ماں جب تک میں اپنے آقا کا دیدار نہیں کروں گا اس وقت تک کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر دار ارقم میں پہنچے, حضور کی زیارت کی, جان کائنات پوچھتے ابو بکر کیسے ہو. صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سلامت ہے, میرا سب کچھ سلامت ہے. اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو, حضور کے معجزات کا ذکر کرو, آقا علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرو. پہلی چیز نبی کی محبت, دوسری چیز حب اہل بیت. اگر ایمان بچانا ہے تو نبی کی محبت کے بعد اہل بیت کی محبت پیدا, حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں سر کو جو مقام دیتے ہو اپنے درمیان میری اہل بیت کو وہی مقام دیا کرو. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر النشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میری آل کو دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اسے لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. آپ اندازہ کریں آج تعظیم اہل بیت کا کیا معاملہ ہے. حضور کے خانوادے پہ انگلی اٹھائی گئی, ان کے علم کو ناپا جاتا ہے, ان کے علم کو تولا جاتا ہے, ان پہ باتیں کی جاتی ہے. سن لو امام المتکلمین فرمان حدیث پاک لکھ رہے ہیں کہ خانوادے رسول کو دیکھ کر اگر گھران سے چور ہو کر بیٹھے رہے, تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے, لا علاج بیماری کے لیے تیار ہو جاؤ. اس طبیب اعظم نے فرمایا ہے جس نے اللہ اکبر تو صرف مسیحا نہیں بلکہ جانے مسیحا ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کے تلوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. حضور جانے مسیحا فرما رہے ہیں میری آل کی تعظیم میں تقریب میں کھڑے نہ ہوں گے
تو اللہ تمہیں لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ حضور کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا، اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو، کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم اپنی اولاد کو بھی میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے آقا کی اہل بیت کی محبت لوگوں کے سینوں میں پیدا کریں، بچوں کے سینوں میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھے محبت اہل بیت تعظیم اصحاب کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے، جو سچا محب اہل بیت ہوگا وہ صحابہ کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس نے سچی اہل بیت سے وفا کی ہے وہ نبی کے صحابہ سے بھی وفا کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمارے مہاراجا کے سرکار ہے، جس کے عرس میں آئے ہو جب افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ اٹھا تو دلیل العارفین لکھ کر کے اللہ اکبر تفصیلیت کے دیوار میں آخری کیل ٹوک کر کے بتا دیا کہ سرکار نور تو جا چکے مگر آج تک کہ ان کی تحریر کا جواب نہ بن سکا۔ اللہ کے بندو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت بھی پیدا کریں، امام علی مقام کا مرتبہ بتائیں، امام حسن کا مرتبہ بتائیں، وہ ائمہ کا مرتبہ بتائیں، ہم جنہیں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں شیعوں کے امام، شیعوں کے 12 امام، میں نے کہا جس کا امام ہوتا ہے وہ گمراہی نہیں ہوتا، وہ شیعوں کے امام نہیں ہے، وہ ہم سنیوں کے امام۔ امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں، امام باقر ہمارے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے امام ہیں، امام حسن عسکری ہمارے امام ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، امام راضی اپنی کتاب شور آفاق تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا اور مرے گا تو شہادت کا مقام پائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو جنت میں ایسے سجا کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور راؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور ایک بات یہ بھی تیسری عرض کر دیں، میرے آقا فرماتے ہیں وقرات القرآن، اور انہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہم لوگ انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا ٹیچر لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن بچوں کو قرآن پڑھانے کی جہاں تک بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور اتنا فرض و علوم، اتنے فرائض، اتنا علم سکھا دو ان کو جتنا علم ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ عقائد ہو، مسائل ہو، دین سکھاؤ ان کو۔ کتنا علم تو ہر مسلمان کے بچے کو ہونا چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دے سکیں، اور کسی کا انتقال ہو تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھا سکیں۔ اس کے لیے میری گزارش ہے، یہاں پر پورے ہندوستان بھر سے دور دور سے لوگ تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے جیسے جلسے ہر سال کرتے ہو اور بڑے بڑے جلسے کرتے ہو، میں جلسے پر کچھ بات نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، اچھے مکاتب اپنے محلوں کے اندر ہم خود قائم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مکاتب کا قیام بچوں کے ایمان اور اس کی جو ہے وہ عقیدے کے تحفظ کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ مکاتب اچھے قائم کیجیے، بہترین مکاتب قائم کیجیے، اور اس میں قرآن کے ساتھ عقیدہ بھی پڑھائیے، فرض علوم پڑھائیے، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن سے قریب کیجیے، صاحب قرآن سے قریب کیجیے۔ میرے بھائیوں، آج ہر انسان اپنے بچے کو دارالعلوم میں نہیں بھیجتا، لیکن ہر مسلمان اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتا ہے۔ 1 گھنٹے میں 60 بچوں کو پڑھانا بند کیجیے، اچھی سے اچھی تعلیم کے لیے آپ خود انتظام کیجیے۔ مکاتب کا قیام ہمارے بچوں کے ایمان عقیدے کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سرکار نور اور یہ اقطاب حق
جو گنبد میں آرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے، اور یہ جو سرکاروں کے چہرے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے پروردگار عالم ہمیں ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بس 2-3 بات کر کے 2-3 اشارے دے کے جانا چاہتا ہوں، بات میں ختم کر چکا ہوں، ٹائم میرا پورا ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت سیکھنا ہے تو آپ بریلی کا رخ کریں، آپ کو پتا چلے گا امام احمد رضا نے کس شان سے اہل بیت کی تعریف کی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں، پارہائے صحف گنجہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا کوئی اس کی تشریح تو کرے، پارہائے صحف گنجہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مو محل نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مو محل نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں، شیر شمشیر زن شاعر خیبر شکن پر تبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کون کہتا ہے امام احمد رضا نے علی کو بیان نہیں کیا؟ امام احمد رضا تو کہہ رہے ہیں نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ ارے وہ علی کتنا عظیم ہوگا جب سرکار نور کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہی امام کہتے ہیں اللہ اکبر برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین۔ سدنا سے پوچھو باب ابو الحسین، اللہ اکبر جب ابو الحسین کا یہ عالم ہے تو اوپر جا کر کے ان کے بابا مولا علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب اچھے میاں جیسا اچھا ان کے دور میں نہیں ملتا، جب اچھے میاں کا یہ عالم ہے تو مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وجہ وصل خدا، خدا کے قرب کی وجہ کو علی کہتے ہیں۔ وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گرگ و قبا، بے کس و دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں، وہ بہت مزے میں کہتے ہیں اور اس پر اینڈ کرتا ہوں، کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں اسی قصیدہ نور میں تیسری جلد تیسرے حصے میں سیدہ کی منقبت پڑھتے ہوئے، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، اس منبر نور پر یہ نور کے قصیدے کا ایک شعر سنتے جائیے اور میں رخصتی چاہتا ہوں۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ اقبال نے ان نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے 6 مصرے لیے، امام احمد رضا نے ایک نسبت میں ایک مصرے میں 5 نسبتیں بیان کر دی۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، وہ خود نور، ان کے بابا نور، ان کے شوہر نور، وہ ام نور نور، نور نور کی ماں، ایک نور امام حسن ایک نور امام حسین۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ نے لمع نور کا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک اس کے سکے ان کے جاموں میں ہے۔ میرا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ السلام علیکم۔ اب آئیے بہترین ماحول میں گزارش کی جائے حضرت مولانا محمد سلمان اظہری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، برکاتی دولہا، جامعہ احسن البرکات، فیضان حضور احسن العلماء، فیضان نوری میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
منبر نور پر جلوہ بار تاج المشائخ، شرف ملت، رفیق ملت، امان ملت اور تمام خانوادہ برکات، معزز علماء ذویل احترام، نائبان رسول، مہمانان رسول، اساتذین ملت، حاضرین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم غلاموں کی حاضری کے لیے یہ دربار ہے، یہاں کے ٹکڑے کھانے کے لیے ہم آیا کرتے ہیں، تقریریں جمانے کے لیے نہیں۔ حکم ہوتا ہے آقاؤں کا، اور ان کے حکم کی تعمیل پر جب ہم کچھ لب کشائی کرتے ہیں تو پاور ہمارا نہیں ہوتا، ان کا ہی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حاضری کی خاص وجہ بھی یہ تھی کہ میں مدتوں دعاؤں میں انتظار کرتا رہا خاندان برکات کے وسیلے سے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا یہ وظیفہ پڑھتا رہا اپنے مصائب کے زمانے میں، یا آل محمد خذ بیدی اے سید حمزہ کن مددی۔ اس وظیفے کا اثر تھا کہ مصائب ہلکے لگتے، اور یہ دیری نہ تمنا تھی کہ شکرانے میں ضرور حاضری دیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان اپنی حیثیت اور اپنی وقاعت سے کچھ نہیں حاصل کرتا جب تک اس پر عطا الہی نہ ہو، فضل ربی نہ ہو۔ برکاتی دولہا کو ہم جس حال میں دیکھتے ہیں، یہ منظر کبھی بھولا نہیں جاتا، آنکھوں سے جاتا نہیں، اور خاص طور پر جب آپ پریشیماں ہوں، پریشان ہوں، اس صورت نور کو اپنے آنکھوں میں لائیں تو دیکھیں آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا مارانا مطہرہ حاضر ہوں، اور ظاہر سی بات ہے بہت سالوں سے آتے ہیں، ہم چھونے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے جب یہ تبرکات پہن کر رسم خرقہ پوشی میں صاحب سجادہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تھی، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دعاؤں میں اس وقت سے میں نے یہ چیز رکھی جب پہلی مرتبہ سرکار امین ملت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ وہ وقت تھا 4 سال پہلے، ایک کتا حضور کی شان میں بھونک رہا تھا، تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کے ناموس کے دفاع میں مجھ فقیر سے کچھ کلمات ادا ہوئے، اس کی بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، تعریف بھی کی، سب اپنی جگہ پر۔ ان حالات میں نے سب سے پہلے حضرت سے رابطہ کیا تھا، اور سرکار امین ملت سے عرض کیا کہ حضور ایسا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹی زبان سے کہہ دیا کہ میں دلی آ رہا مقابلہ کرنے کے، مباہلہ کرنے کے۔ میں اپنے ان الفاظ میں کچھ خطا کار ہوں تو معاف فرمائیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کے وہ الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر کے لیے نہیں جا رہے ہو، ہمارے نانا کی عزت کی بات، اور یہ نہیں کہا جاؤ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہا تھا جاؤ میں اپنے تبرکات کے ساتھ تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ آپ خاندان برکات کی عطا کو دیکھیں، اس کے بعد سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تبرکات میں اثر اتنا ہے کہ آج بھی پہننے والا بادشاہ، وقت کے طاغوتوں سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہے۔
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یہ پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں، میری تقریر کا لہجہ کبھی تھوڑا سخت ہوتا ہے تو لوگ بہت سارے اس کو الگ انداز میں، الگ رویے میں پیش کر دیتے ہیں، مگر میرے عزیزو یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے، یہ نوری میاں کا ممبر ہے۔ یہاں سے میں آپ کے سامنے جو چیز عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ، حالات ان خانقاہوں کے سجادگان کے لیے اس طرح کے ہیں کہ میں خود محسوس کرتا ہوں حضرت امان ملت اتنی دعائیں کرتے رہے ہر گھڑی، اور حضور امین ملت سے مجھ فقیر کے لیے ان کی عطائیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کے تمام کام کاج پر کچھ اثر نہ پڑے۔ ظالموں کی نظر اگر ہمارے اوپر ہے تو ہماری وجہ سے کوئی کام کاج میں اثر نہ پڑے، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خانقاہ کیا کر رہی ہے، وہ خاموش کیوں ہے، یہ خاموش کیوں ہے۔ زبان سنبھال کر کے بات کیا کرو، ہر ایک کے کام کا انداز الگ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی مائک میں پکار کر کے کہہ دے۔ تقریر کا فن جس کے پاس ہے وہ کرے گا، تحریر کا فن جس کے پاس ہے وہ ناموس رسالت کا دفاع کرے گا۔ ارے مسجد کے ممبر سے ہر امام بھی دفاع ناموس رسالت کرتا ہے، ہر ایک کا میدان الگ ہے۔ خانقاہوں کی بات جب آئے، آپ کو اندازہ نہیں ان خانقاہوں سے جو کام ہو رہا ہے، میاں ہم جیسے لوگ وقتی طور پر کسی کا جواب دے سکتے ہیں، اور یہ صاحب سجادہ جو جواب دیتے ہیں وہ برسوں تک امت مصطفیٰ کے لیے دفاع بن جاتا ہے، برسوں تک۔ یہ احسن البرکات کیا ہے، ہم جیسے نہیں، ہمارے سے بہت اعلیٰ و ارفع ہزاروں علماء یہاں سے نکلیں گے جو دفاع ناموس رسالت کرتے رہے۔ علی گڑھ کے البرکات میں یہ سارا چمن کیا ہے، دفاع کرنے کا طریقہ دیر پا بھی ہوتا ہے، دانش مندی یہ بھی ہوتی ہے۔ میں یہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ چھوٹی زبان بڑے بڑے علماء مشائخ سادات کے لیے کھولنے لگ جاتے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ صاحب کیوں نہیں کہتے، وہ پیر صاحب کیوں نہیں بولتے۔ میاں سب کو ایسا مت سمجھو، سب کے کام الگ ہیں۔ اگر جنگوں میں خالد بن ولید جاتے تھے تو یہ مت پوچھو کہ عثمان غنی عمر فاروق کیا کر رہے تھے، سب کا منصب الگ ہے۔ صدیق اکبر کیا کر رہے تھے، خلافت کے امور کی ذمہ داریاں ان کی الگ تھی۔ اگر تم سب کو تلوار اور تیر سے ہی ناپتے رہ جاؤ گے تو عبداللہ بن مسعود کا کیا کہو گے، ابی بن کعب کے احوال پر کیا کہو گے۔ سب کے اپنے اپنے مناصب ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ امت صرف اور صرف زبان سے کہہ لینے والے سے نہیں چلتی، امت کے احکام مختلف ہیں۔ بہرحال یہ چھوٹی سی باتیں تھی، یہ اعزاز و اکرام کہ مجھے آج یہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے جاتا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 2026 کا پہلا دن گزرا، یہ پہلا دن ہے، نیا سال تمہاری زندگی میں دستک دیا ہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ زندگی کے ایام بہت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہم آتے جا رہے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی دن ایسا نہیں جب تمہاری زندگی میں آتا ہے تو تمہیں صبح وہ ندا کرتا ہے، بولتا ہے کہ اے بنی آدم میں ایک نئی مخلوق ہوں، نیا دن ہوں تیری زندگی میں، کچھ کرنا ہو تو کر جا، قیامت کے دن تیرے اعمال کی میں گواہی دوں گا، اور اگر تو نے اس کو ضائع کر دیا، ایسے ہی وقت اس کو برباد کر دیا، تو اس کا بھی کل قیامت کے دن میں اس کی بھی گواہی دوں گا، ہر دن۔ اور حضور فرماتے ہیں رات بھی آتی ہے تو یہی کہتی ہے۔ ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، بہت مختصر وقت بچا ہے، خاص طور پر طلبہ کے لیے بھی میں کہتا ہوں، کچھ تو وہ بچے ہیں جو 6 سال حفظ قرآن میں بیٹھے رہے، پھر شادی کی عمر آ گئی، سب چھوڑ دیا۔ وقت کو محسوس کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں۔ وہ کون سی 2 نعمتیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک وقت کی نعمت
اور دوسرے صحت کی نعمت. جس کو اللہ نے صحت عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, نہیں سمجھتا نوجوان. اور وقت جس کو ملا ہے آج. اور دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ مختصر سنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک, تمہاری جوانی کو غنیمت جانو تمہارا بڑھاپا آنے سے پہلے. پوچھو بہت سارے بوڑھوں کو, ان کے پاس کاش کے علاوہ کچھ نہیں ہے ابھی. کاش, وہ بوڑھے صرف سوچتے رہ جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے بعد جنتی جنت میں چلا جائے تو کسی بھی چیز کا غم اور خوف نہیں ہوتا سوائے ایک کے. بڑی الگ بات لگ رہی ہوگی آپ. جنت میں ایک چیز کا احساس بندے کو رہے گا. حدیث میں وہ کون سا؟ اس گھڑی کا, وہ وقت کا جو اس نے ضائع کیا تھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. جنت میں بھی اس کا افسوس رہے گا جو وقت ضائع کیا ہے. نوجوانوں کو آج لگ رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا ہے تو 18 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں. اور 5 چیزیں کون سی ہیں؟ تمہاری جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے, غنا کا قبل فقرک, تمہیں اللہ نے تمنگری دی ہے, دولت دی ہے, تو محتاج ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو. بھکاری بن جاؤ گے, اس کے بعد پھر دولت کی صرف آس کرتے رہ جاؤ گے. اور تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک, تمہارے بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانا. میلاد مصطفیٰ کی مناسبت سے میں اکثر کچھ نوجوانوں کو لے کر کینسر ہاسپٹل جایا کرتا. ہر سال کا ہمارا معمول تھا, اس لیے جاتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو دیکھنے کو ملتا ہے, اس کے بعد پھر اپنی صحت کا احساس ہوتا ہے. ایک ایسے 40 سالہ جوان کو میں نے دیکھا, گردن میں پھوڑی, تکیہ پورا اس کا خون سے بھر جاتا تھا, کینسر کا مریض تھا, کئی دنوں سے پڑا ہوا ہے. ہم جیسے کہا حضرت دعا کر دیجئے, دعا کر دی. سارے مریض تو کہتے تھے, لیکن اس نے ایک چیز جو کہی آج بھی وہ دل پہ لگتی ہے. اس نے کہا کہ حضرت بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک بار اٹھ کر کے سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن گردن اٹھا نہیں سکتا. گردن اٹھا نہیں سکتا. جیسے گردن اٹھاتا ہوں پھوڑے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور کینسر ایسا ہے کہ موت کے قریب لے جا رہا ہے, اور وہ روتا ہے کہ مجھے ایک سجدہ کرنے کی بھی اب مہلت نہیں رہے گی. عزیزو, آج تمہارے جو سر سلامت ہیں, تم غفلت میں کچھ زندگی گزار رہے ہو. ایک سجدہ جو تم بھاری سمجھتے ہو, اور در کی بھیک مانگنے سے تمہیں یہ سجدہ نجات دیتا ہے. آپ اس چیز کو غنیمت جانو, وقت کو ضائع نہ کرو. نوجوانوں, موبائل تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تو کیا, کس چیز کے لیے؟ PUBG کے لیے, رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے. اور میں تو سمجھتا ہوں قیامت کے دن کچھ لوگ جو سوال کیے جائیں گے تو نے دین نہیں سیکھا, تو پہلے والے ہو سکتا ہے عذر کر دیتے, ہمارے پاس کوئی عالم ہی نہیں تھا. تم کیا عذر کرو گے؟ اب تو تمہارے ہاتھ میں سارا ذریعہ موجود ہے, تم ساری چیزیں اس انٹرنیٹ سے سیکھ سکتے تھے, لیکن نہیں, علم نہیں حاصل کیا, دین نہیں حاصل کیا, بلکہ اس ذریعے کو صرف اور صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا اور وقت کو برباد کیا. چوتھی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی فرصت کے وقت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. وہ جوان جو ابھی شادی نہیں کیے ہیں وہ کتنے آزاد ہیں انہیں پتا ہے. کب پتا چلے گا؟ جب بیوی ہو جائے, بچے ہو جائے, راشن لانا پڑ جائے, نوکری, سارے جب کام آ جائیں تب پتا چلے گا کہ پہلے تو بہت اچھا تھا. جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے فراغت عطا کی ہے, یہ مشغولیت آنے سے پہلے, یہ 4 چیزیں تو ہو گئی. سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں, یہ تو 4 چیزیں ہو گئی. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے, دولت کو غنیمت جانو محتاجی سے پہلے, اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. لیکن یہ سب میں اگر تم نے نہیں بھی کیا, حضور فرماتے ہیں اغتنم حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو غنیمت جان مرنے سے پہلے. مرنے سے پہلے جو کچھ بھی باقی ہے تمہارے پاس, یہ وقت نکل جائے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دورہ دکھاتا نہیں. امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں.
18 साल के करीब आपने उनकी मुलाजमत ऐसी की, मैं पढ़ कर के हैरत में रह गया। एक दिन काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे का इंतकाल हुआ और आपने खादिमों से कह दिया बेटे का जनाजा सब तैयार करो और कफन सारे दफन सारे इंतजाम वसीयत करके घर से निकल गए और इमाम आजम अबू हनीफा के दरसगाह में बैठे रह गए। कहा कि इतनी देर में वहां पर मशगूल रहता तो इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में बैठने का वक्त मुझसे चला जाता। उन्होंने उन अजीम औकात को भी, अरे वहां तो जायज था अपने बच्चे के दफन के लिए। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर कयामत आ गई और तुम्हारे पास इतना सा वक्त है कि एक खजूर का बीज बो सकते हो, हुजूर फरमाते वो भी कर जाओ, खाली ना रहो, इतनी देर अगर तुम्हारे पास मौजूद है। और नौजवानों ने आज क्या बना रखा है कि अभी तो सेटल नहीं हुआ, अभी तो स्टैंड नहीं हुआ, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, लोगों पर बोझ बना है, माँ बाप पर बोझ बना हुआ है। आज मैं महसूस कर रहा हूं हिंदुस्तान भर के जिस इलाके में जाता हूं सबसे पहले मुझसे लोग ये कहते हैं हमारे इलाके के बच्चे नशाखोर हो चुके हैं, नशा बिकता यहाँ है, नशा आता यहाँ है, बच्चे नशा करते हैं। कितनी माएं रोती हैं, जेलों में हमने देखा है दरवाजे पर 4-4 घंटे माएं बैठकर चली जाती थी क्योंकि उनके बच्चे ड्रग्स की वजह से जेल में बंद हैं। और जबकि इतनी सख्त तरीन सजाएं, कौन तुम्हें ये नशे में मुब्तला कर रहा, कौन तुम्हें अपनी जवानी का एहसास नहीं, तुम्हारा अपनी जवानी की कदर नहीं। हाँ नशा करना ही था तो ये चरस गांजे धतूरे का क्यों किया, काश इश्क मोहम्मदी का नशा कर लेते, दुनिया तुम्हारी आशिक हो जाती। वो एक नशा ऐसा है जिसके सर पर चढ़कर बोलता है तो फिर पूरी दुनिया में आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अस्मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो कौन सा नशा था, वो इश्क मोहम्मदी का नशा था। ऐ नौजवानों वो नशा तो उठाओ जिसको, और वो शराब पियो जिसको शराब मोहब्बत कहते हैं, ऐसी शराब कि जिसके बाद फिर दूसरे का एहसास भी ना हो। और इकबाल इसी को कहता है कि जो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के नशे में मुब्तला हो गए उनका हाल ये होता है, उनका हाल ये होता है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। पूरी दुनिया क्या कह रही है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस नौजवान को जो इश्क मोहम्मदी में मुब्तला है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। इसीलिए मेरे अजीजों एक बात आखिर में जुमलों को समेटते हुए कहता हूँ, जिंदगी अल्लाह ने दी है, जवानी अगर दी है एक ही बार आती है, दिल अल्लाह ने दिया एक ही दिया है, इसमें जो धड़कन है एक बार गुजर कर चली जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए अपनी धड़कनों को सुपुर्द करो उस बारगाह में जिसको इकबाल कहता है मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस घर बऊ न रसीदी तमाम बूल हदीस। अपने आप को मुस्तफा के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंच सका जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवान एक जवान ऐसा मिलता है तारीख में, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी, ईसाइयों के बड़े बादशाह ने कैद कर लिया। और नौजवान आखिरी बातें मैंने देखा है, कभी कभार आजमाइश तलवार चाकू भाले और सख्तियों की ये आसान होती है, सह लेंगे लोग। अगर तुमसे कोई कहे दीन छोड़ दो, मारूंगा, चाकू मारूंगा, तलवार मारूंगा, हो सकता है तुम्हारे अंदर प्राउड फील हो, मैं अपने दीन पर मर जाऊंगा लेकिन हटूंगा नहीं। हो सकता है तुम्हारे अंदर ये एहसास आए, हमें भी होता है। सख्तियों से अगर कोई बदलना चाहे तो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन मेरे अजीजों इससे डेंजर इम्तिहान है, कभी कोई दौलत और हुस्न देकर के खरीद ले, अच्छे अच्छे तकवे वालों का तकवा भस्म हो जाता है। ये बड़ा इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान में बहुत सारे फेल हो जाते हैं। आज दुनिया सिर्फ तुम्हें तलवार नेज़े भाले की बदौलत दीन नहीं बदल रही, आज तुम्हें हुस्न और दौलत की बदौलत बहुत सारे लोग कब के निकल गए उनको पता भी नहीं चल रहा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को एक बादशाह ने कैद किया और उसके बाद उसकी तारीफ किया, कहा ऐसा एक नौजवान मुझे चाहिए, अगर ये मेरे अंदर आता है मेरे दीन में आधी सल्तनत में दे दूंगा इसको, आधी सल्तनत। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रसूलुल्लाह के जवान हैं, जो एक बार बिक जाता है उस बाजार में दोबारा कभी नहीं बिकता। अगर दुनिया आज तुम्हारी बोली लगा रही है तो इसका मतलब है पूरे बिके नहीं हो। एक बार बिक जाओ, तुम्हारे चेहरे से लेकर नीचे तक आसार ऐसे नजर आए
کوئی دوسرا بولی لگانے سے بھی ڈرے، دیکھ کر کے ہی سمجھ جائے یہ بازار مصطفیٰ کا غلام ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کو جب یہ پیشکش کی گئی آدھی سلطنت دے دوں گا، عبداللہ بن حذافہ مسکرائے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا دین اتنا سستا نہیں۔ بادشاہ نے کہا اس سے بھی زیادہ دے دوں گا، تو میرے دین میں آ جا۔ عبداللہ بن حذافہ کا جواب ہر نوجوان سن لے، جوانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے بادشاہ تو پوری سلطنت دے دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے، 3 بڑی سلطنتیں تو مجھے دے دے، اس کے باوجود اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی تو کہے میں میرے مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، میں غداری نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی سے وفا کر رہے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں۔ صرف نعروں میں نہیں ہوتی محبت۔ میرے آقا سے ایک صحابی نے کہا تھا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قسم خدا کی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا جواب میں؟ انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ یا کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا صحابی کو انظر ماذا تقول، انہوں نے دوبارہ کہا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی اے اللہ کے رسول میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا انظر ماذا تقول 3 بار۔ جب انہوں نے تینوں بار یہ کہا آقا میں سچ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی بہہ کر جلدی آتا ہے، اتنی جلدی آ جائیں گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عشق رسول حلوہ پراٹھا کھانے کا نام ہے، عشق رسول محبت مصطفیٰ کہیں بیٹھ کر کے آسانی سے نعرہ لگانے کا نام ہے۔ میں ابھی اگر کسی سے کہوں اپنے نبی پاک کے قدموں پر جان دینے کو تیار ہو تو ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا، ہر کوئی کہے گا میاں جان دینا گردن دینا بات کی بات، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اس نبی کے لیے اپنی گردن دے سکتے ہو تو اپنی زندگی سے کچھ برائیاں میرے نبی کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آج سے یہ عہد کرتے ہو کہ گانے نہیں سنوں گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، وہ زنا کی طرف لے جاتے ہیں گانے۔ آج ان سے نوری میں یہ عہد کر کے جاؤ میرے نبی سے میں وفا کرتا ہوں اور حضور سے وفا کرتے ہوئے عہد کرتا ہوں جو میرے نبی کو پسند نہیں وہ میں نہیں کروں گا۔ یہ عہد کرتے ہو اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت۔ نشہ کرتا ہے اگر کوئی کسی بھی قسم کا توبہ کر کے اٹھے۔ میرے عزیزو جس نے اپنے جان کو اپنے ہاتھوں برباد کیا اس نے خود اپنے آپ کو نہیں، اپنے خاندان کو ہی نہیں، ماں کو نہیں کر پایا، صرف باپ کو نہیں کر پایا، صرف اپنے بھائیوں کو نہیں، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا۔ جب کبھی کسی امتی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو میرے آقا کو اس کے درد کا احساس ہوتا۔ تم تو پورے برباد کر جاؤ گے اور سوچتے ہو کہ حضور کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہر ہفتے فرشتے ہمارے اعمال کی خبر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بہت میں دل دکھ کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں جو حالات دیکھ کر کے آئے مسلمان کو اس جگہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ ارے میاں میری بات الگ ہے، میں کسی اور جرم میں گیا لیکن دوسروں کو دیکھتا ہوں، تم کو اس جرم میں نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی پاک کا نام اور ان کی نسبت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اتنا خیال رکھ لو میرے عزیزوں۔ پھر اخیر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ کر کے جاتا ہوں، سارا ڈپریشن، سارا ٹینشن، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک عمل کر لو، وہ عمل کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا آدھا جملہ کہتا ہوں، پورا جملہ ہر سنی کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، سارے سنیوں کو معلوم ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو وقت کی بات کہہ رہا تھا آخر میں، یہ لمحہ ناشکری کا نہ ہو جائے۔ وقت آج کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا جہانگیر کا وقت تھا، اکبر کا وقت تھا، بابر کا تھا، وہ تھا۔ ابو الحسین احمد نوری کا وقت آج بھی ہے، شاہ برکات کا وقت آج
آج بھی ہے. جتنے یہاں پر آرام کر رہے ہیں ان کا وقت ہے. کبھی فارسی میں شعر سنا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. فارسی میں است کہتے ہیں اور بود کہتے تھا. شعر میں نہیں کہا گیا شاہ بود حسین، بادشاہ تھا حسین، نہیں، بادشاہ ہے حسین. ہر وقت ان کا ہوتا ہے جو روح وقت کو تھام لیتا ہے. روح وقت کون ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ان کو تھام لیا. ہر سال اس کا ہے، ہر مہینہ اس کا ہے، ہر دن اس کا ہے. ارے 100 سال گزر گئے، اعلیٰ حضرت ابھی پرانے نہیں ہوئے، ہمارے مجمع میں جوان ہے. ابھی عشق محبت بس اتنا کہہ تو اعلیٰ حضرت آ جاتے ہیں. کیوں؟ جو وقت کی روح کو پکڑ لیتا ہے اس کا وقت کبھی پرانا نہیں ہوتا. اس لیے اپنے وقت کو برباد نہ کرو، روح وقت کو پکڑ لو. ہر آنے والا زمانہ تمہارا ہے. 25 بھی تمہارا، 2026 بھی تمہارا، 2027 بھی تمہارا. اللہ جب تک حیات دے تب تک تو ہے ہی. قیامت آنے تک تمہاری قبر میں جانے کے بعد بھی وقت تمہارا ہی ہے. اس لیے کہ روح وقت کو جو تھام لیا اس کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا. آخر میں عرض ہے مولا کی بارگاہ میں، اے رب العالمین، اے کائنات کے پروردگار، جتنے عرص نوری میں آئے ہیں مولا، نوری میاں کو جس طرح تو نے ہر زمانے کا بادشاہ رکھا ہے، ہمیں ہر زمانے کا غلام بنا کر کے رکھ. لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات اب آئیے گزارش کی جائے حسان البرکات جناب قاسم حبیبی برکاتی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ان سے ان کے 3 اشعار سماعت فرمائیں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آپ نے سرکار نور کی منقبت سے سماعت کر لی. اس وقت یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آقا نعمت حضور مرشد اعظم ہند کی بارگاہ میں نظرانِ محبت پیش کریں گے. مطلب ملاحظہ فرمائیں. کتنا اچھا، کتنا اچھا، کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا، کتنا اچھا، کتنا اچھا ہے روح حسن کا ذرہ ذرہ، کتنا اچھا ہے روح حسن کا ذرہ ذرہ، کتنا اچھا ہے روح حسن کا. قصر شہی کے بام سے کوئی دیتا ہے آواز، قصر شہی کے بام سے کوئی دیتا ہے آواز. شاہ حسن کے در کا گزارا کتنا اچھا ہے، شاہ حسن کے در کا گزارا کتنا اچھا ہے. اگر تیسرا شعر بھی سماعت فرما رہے مقطع کی شکل میں. چاند فلک سے بولا قاسم آؤ دیکھو تو، ارباب منبر بھی محبت سے سن لیں. چاند فلک سے بولا قاسم
آؤ دیکھو تو شاہ حسن کا نقش کفے پا کتنا اچھا ہے، شاہ حسن کا نقش کفے پا کتنا اچھا ہے۔ 3 گھنٹے 4 تقریریں، 3 گھنٹے 4 تقریریں، نہ کو منقبہ تو دفتار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کی حضرت بتائیں نا، وقت کی قدر کرو۔ اب وقت یہ کہ بھوک بہت تیز لگی ہے، میں ڈر کے مارے نہیں کھایا۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ میں نے صرف حضرت اپنی مدد دعا کرتے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عمر نور پر جلوہ افروز سادات کرام، مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام، شعراء اسلام، ہمارے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آج سرکار نور کی 123 سال کا عرس منعقد ہو رہا ہے، اور آج کا دن یوم خلقہ پوشی ہے، جس دن صاحب سجادہ اپنے بزرگوں کے ملبوسات پہن کر نکلتا ہے اور یہاں پر آتا ہے۔ تو اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ فاصلہ رہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائیں۔ یا اللہ ہر زمینی آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے شر، حاسدوں کی بد نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم عطا فرما، بچیوں کے لیے نیک رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ یا رب العالمین، ہم لوگوں کے بعد جو ہمارے وارثان ہیں وہ بھی اسی مسلک پر اور اسی مذہب پر چلتے رہے جس پہ ہم آج تک چل رہے ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك خاتم الأنبياء، سلام عليك سيد الأسفياء، سلام عليك. هذا قول غلامك عشقي، هذا قول غلامك عشقي، منه يا مصطفى سلام عليك، منه يا مصطفى. آپ حضرات کھانا کھائیں، آرام سے جائیے گا۔ کل صبح 9:30 بجے سے محفل شروع ہوگی، 12 بجے قول ہوگا، اس کے بعد جمعہ کی تیاری، 1:30 بجے مسجد برکاتی میں نماز ہوگی، 1:40 میں چھوٹی